بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گکھڑ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد شبیر انجم مصطفی، جنرل سیکرٹری گکھڑ پریس کلب۔ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں گکھڑ کے مایہ ناز ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری حماد الزہراوی صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ حضرت صاحب جو حکومت نے احکامات جاری کیے ہیں اس حوالہ سے لوگوں میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے، آپ مذہبی نقطہ نظر سے ان کو بتائیں کہ اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے ایسے احکامات جاری کر سکتی ہے اور اس کا جو وبال ہے، اس کا جو گناہ ہے، وہ کس کے سار ہوگا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے جس اہم عنوان پر، جن اہم مسائل پر گفتگو کی ہے، توجہ دلائی ہے، یہ معاملات بحیثیت مسلمان اور اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست کے حوالے سے انتہائی حساس پہلو ہیں۔ جس طرح ہم اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اس وجود کے اندر ایک اور حقیقت جسے روح کا نام دیا جاتا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسلام دین فطرت بھی ہے، دین جامع بھی ہے۔ اس نے جسم کے تقاضوں کو بھی، مفادات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور روحانیت کے روح کے جو پہلو ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ بحیثیت مسلمان جب ہم جنم لیتے ہیں تو ہمیں جسمانی خوراک شاید بعد میں دیا جاتا ہے، اس سے پہلے ہمیں روحانی غذا وہ دی جاتی ہے، اور اس نسبت سے ہمیں اپنے ہر پہلو کو جسم سے زیادہ روح کی بنیاد پر مقدم رکھنا ہوگا۔ جیسے جسم کی حفاظت ضروری ہے، روح کی حفاظت، اس کے تقاضوں کی تکمیل یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ نظریاتی ریاست کے اوپر حکمران عموماً وہ لوگ مسلط ہوتے ہیں جو غیر نظریاتی ہیں، اور ان کے اس غیر نظریاتی کردار، ان کی اس غلط روش کی ہی وجہ سے اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست میں جتنا روحانیت کا پہلو، دین کا پہلو کھٹک میں ہے، تشویش میں ہے، دباؤ میں ہے، دوسرے کوئی بھی تقاضے اتنے دباؤ میں نہیں ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی برکات ہیں، اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان اجتماعیت کا پہلو دکھا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان کوتاہیوں کے ازالے کی فکر کرتا ہے جو سال بھر جاری رہتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا رمضان نیکیوں کے ساتھ وابستہ گزرا اس کے اثرات پورا سال رہتے ہیں۔ اگر رمضان کوتاہیوں کی نظر ہو گیا تو اس کا وبال سارا سال رہے گا۔ رہی بات اس بیماری کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ عارضہ، یہ بیماری دنیا میں موجود تو ضرور ہے، لیکن اس کے حوالے سے جتنا مبالغہ کیا جاتا ہے وہ اس سے بڑی حقیقت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دنیا بھر میں کتنی اموات واقع ہوتی ہیں، لیکن اب وہ اموات کا پہلو جو دیگر عوارض بیماریوں کی وجہ سے تھا، اب وہ کہاں پس منظر میں چلا گیا۔ حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جو روحانیت کا پہلو ہے، دینیت کا پہلو ہے، اس کو مقدم رکھیں۔ بیماری کا، تکلیف کا آنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے پیچھے کئی قسم کے اور خدشات ہیں۔ ایک عالمی نظام کی جو ترتیب ہے جس نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اور اس عالمی نظام کے اوپر بھی ایک آسیب یہود کی صورت میں مسلط ہے۔ اسی طرح اس نے دنیا بھر میں ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ باقی تمام معاملات وہ انسانوں کے روحانی، مادی سب متاثر ہو رہے ہیں۔ مختلف ریاستیں اپنے مادی تقاضوں کے حوالے سے، جسمانی تقاضوں کے حوالے سے تو اقدامات کرتی نظر آتی ہیں، لیکن
روحانیت کے حوالے سے اقدام کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں بے حیائی بدکاری پھیل جائے وہاں طاعون جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، کثرت اموات کا پہلو رونما ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت سوشل ڈسٹینس جو فاصلے کا کہہ رہی ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایسا مساجد میں ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ابھی بات کر رہا تھا جی۔ اس کے ضمن میں جہاں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اقدامات کرے، تو کیا اس سے بڑی ذمہ داری اس کی یہ نہیں ہے کہ بے حیائی، بدکاری اور اسی طرح وہ تمام پہلو جو اللہ کے عذاب کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں ان پہ روک لگائی جائے؟ جی جو اصل پہلو ہے وہ باقی ہے، جو ذریعہ بن رہا ہے، جو سبب بن رہا ہے، بے شک۔ اور ان پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ جیسے باقی نسبتوں سے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں تو ان روحانی اور دینی حوالوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کے ازالے کی بھی کوشش کی جائے؟ اس حوالے سے تو حکومت نے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ پہلو یہ ہے کہ اس میں بہت سارے دینی پہلوؤں کو، وہ مساجد میں نماز جمعہ کی ترتیب ہو، پنجگانہ نمازوں کی ترتیب ہو، یا اسی طرح رمضان المبارک میں تراویح والا پہلو ہو، یا اسی طرح دینی اجتماعات والا تبلیغی جماعت کی صورت میں یہ چلت پھرت جو دین کے بقا اور اس کے فروغ کے لیے ہے، اس پہ تو سارے پہلو دباؤ میں آ گئے، لیکن معیشت کے باقی پہلوؤں کو وہ رعایت دی جا رہی ہے۔ تو حالانکہ یہ پہلو مقدم تھا، اس کو پہلے نمبر پہ رکھا جاتا، رہی یہ بات کہ اس میں اگر اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے قدر فاصلہ کی بنیاد پر ایسا کوئی پہلو اختیار کیا جائے تو اس کے حوالے سے تو اصل بات تو مفتیان کرام کی جانب سے جو گنجائش ملے گی وہ اس حد تک اس میں پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا بنے گا۔ جیسے حکومت ڈاکٹروں سے رائے لے رہی ہے، تو کیا دین کے حوالے سے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رائے لینا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان پہلوؤں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اگر لوگ مساجد میں نماز تراویح ادا نہیں کرتے، گھروں میں کرتے ہیں، تو اس کا وبال کس کے سر ہوگا؟ یہ وبال بھی ہوگا، گناہ ہوگا، یا احتیاطی تدابیر کے بعد حکومت کر سکتی ہے؟ یہ نماز تراویح اور پھر اس سے اوپر پنجگانہ نمازیں اور پھر اس سے اوپر نماز جمعہ، جی ہاں، جو بھی پابندیاں ہیں، چونکہ موہوم خدشات کی بنیاد پر یہ عموماً ہو رہا ہے۔ یہ وبا چند ایک علاقوں میں تو ہے، چند ایک جگہ پر تو ہے، احتیاط تو ان کے لیے ہے جو اس میں ملوث ہیں، جو اس میں مبتلا ہیں۔ اب موہوم خدشات کی بنیاد پر باقیوں کو سارے کاموں سے روک دینا، وہ چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے، یہ نااہلی والی بات ہے۔ اس میں اصل پہلو ایک یہ ہے کہ یہ حکمران بھی اپنے معاشی چکروں میں ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں جو جدھر خانہ کعبہ ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سعودی عرب میں بھی تمام مساجد بند ہیں، ادھر بھی نماز تراویح انہوں نے کہہ دیا کہ رمضان مبارک میں مساجد بند رہیں گی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت دنیا میں جو عالمی نظام مسلط ہے، آل سعود بھی اس کے اعلیٰ کار ہیں۔ جی ظاہر میں وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، جی لیکن ان کا کردار دیکھا جائے تو وہ خادم الیہود والنصارہ ہیں۔ جی ہر ان کی پالیسی کو وہ سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو قرض وغیرہ لینے کی وجہ سے عالمی نظام کے ماتحت ہیں، یا امریکہ وغیرہ ایسی سامراجی طاقتوں کے اعلیٰ کار انہیں بننا پڑتا ہے، لیکن ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ان کی دولت سے دنیا کی معیشت جی ہاں، مضبوط بھی ہے، اس کو تقویت بھی ملتی ہے، دنیا کا معاشی نظام چل بھی رہا ہے، صرف اپنے خاندانی اقتدار کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے معاشی بھی دینی بھی تمام پہلوؤں کو وہ اس کی لپیٹ میں لا رہے ہیں۔ بیت اللہ تو وہ مرکز ہے، مسجد نبوی تو وہ مقام ہے
جہاں ہر قسم کے عوارض روحانی ہوں جسمانی ہوں وہاں شفا ملتی ہے۔ ماشاء اللہ، جی ہاں، اگر ان مراکز کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہاں نہ طاعون نہ دجال کا دخول ہو سکے گا، اور پھر زمزم کا پانی یہ تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے مدینہ طیبہ کی مٹی بھی، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی۔ ہے، جی ہاں، اب ان اصل پہلوؤں کو انہوں نے اگر نظر انداز کر دیا اپنی ظاہری عالمی نظام کی تابع داری میں، یا ملک کے اندر اٹھنے والی وہاں کی جو صورتحال ان کے خاندانی نظام کے حوالے سے ہے اس کو بچانے کے لیے، تو یہ اور زیادہ کرب کی بات ہے کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے دین کے ان مراکز تک کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو وہاں حج بیت اللہ کے حوالے سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس کی بندش کا پہلو بھی ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیے کہ جب پہلو ایسا ہو جائے کہ اکثریت اس کی لپیٹ میں آئے، اس کا حکم اور ہے۔ اور ہے، اب چند ایک کی بنیاد پر باقیوں کو امور خیر سے روکنا، دنیاوی پہلوؤں سے، معیشت سے، کاروبار سے روکنا، یہ نااہلی ہے۔ حکمرانوں سے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے جی، کہ دیکھیے اگر دین کے حوالہ جات دے کر وہ ایسے نئے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ نمازیں گھر میں ادا کر لی جائیں، تو بارش نازل ہو رہی تھی۔ حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت کے احکامات ہیں، موجودہ حکومت کی پابندیاں ہیں مساجد پر خاص طور پر، اس کا وبال جو ہے وہ عام نمازیوں پر پڑے گا جو گھروں میں نماز ادا کریں گے، یا باجماعت نماز ادا کرنے سے قاصر رہیں گے، یا اس حکومت پر پڑے گا جو سختی کر کے اپنا مساجد کی تالہ بندی کر رہی ہے؟ اس میں دیکھیے بات یہ ہے جو میں نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے روحانی اور دینی پہلوؤں کو مقدم رکھنا ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم جتنا اچھا ہے، قیمتی ہے، خوبصورت ہے، اس کو دفن کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دینی تقاضوں کو مقدم رکھنا ہے، جیسے حکومت نے کئی ایک نسبتوں سے، کئی ایک پہلوؤں سے مختلف کاروبار دنیا کی اجازت دی ہے، تو یہاں تقاضا یہ بنتا ہے کہ دین کے حوالے سے بھی اس کو اس سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہوئے گنجائش پیدا کی جائے۔ لوگ تو مجبور ہیں حکومتی فیصلوں پر، یہ جتنا وبال ہے یہ حکومت کے سر ہے۔ عوام تو بے بسی میں ایسا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس طرح انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑے سے بڑے اقدام پر آ جاتا ہے، تو جس کی روحانیت کو کچلا جائے گا تو کیا وہ مجبور نہیں ہوں گے؟ وہ اشتعال میں نہیں آئیں گے؟ حکمران بجائے اس کے کہ لوگوں کو توبہ استغفار کی طرف لائیں، اپنے نظام کے اندر جو صریح خرابیاں ہیں شریعت کے منافی، ان کو مٹانے کی کوشش کریں، اور اس کے حوالے سے عوام کو اور خود بھی احساس کرتے ہوئے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے فکر کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بھی اور مزید الجھنوں سے نجات دلائے۔ اب حکومت نے جیسے باقی پہلوؤں پہ کام کیا ہے، لیکن دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے حکومت نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی غیر مسلم ملک ہے، جو وہاں پالیسیاں چل رہی ہیں وہی کچھ یہاں کا ایجنڈا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور میڈیا والے بھی بالکل عالمی اس دجالی نظام کے اعلی کار بن کے بطور خاص مساجد کو، مراکز کو، دینی جماعتوں کو، تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے حیائی اور بدکاری کی وجہ سے ایسی آفتیں آتی ہیں۔ تو دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ یہ آفتیں ان ممالک میں پہلے آئیں جہاں کفر کا، بے حیائی کا نظام تھا، اور پھر مسلم دنیا کے ان خطوں میں جہاں اس طرح کی کوتاہیاں وقوع پذیر ہیں، چاہے وہ ایران ہے،
चाहे कोई और जगह है जहाँ ये पहलू मौजूद है, चाहे वो मुता के उन्वान से हो चाहे किसी और निस्बत से, वहाँ ये बुराइयाँ ज़्यादा फ़रोग़ पाई हैं, तो उसके नतीजा में वबाल भी फिर दुनिया में फैला है। अक्सरियत लोगों की सेहतयाब है, खदशे से महफूज है। जब ये सूरत हाल है तो ऐसी सूरत में हमें मुतालबा करना चाहिए कि खामखा लोगों को माशी मसाइल में न उलझाएं। लोग बड़े ही आगे मसाइल में जकड़े हुए हैं। नाजरीन, आपने सुना कि हज़रत साहब ने फरमाया कि जिस तरह लोग इकट्ठा होकर अपना काम काज के अपने घर बार की चीज़ें खरीद रहे हैं, आप रूहानी तौर पर भी लोगों को कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करने की इजाज़त दें कि उनकी इबादत में भी किसी किस्म का दखल ना पड़े, उनकी इबादत में भी किसी किस्म की कोताही ना हो। हमें मसाजिद में भी ऐसे इंतज़ामात करने की इजाज़त दी जाए और मसाजिद में बाजमात तरावी का इनकाद होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।